یہ لولو شریعہ ہوٹل ہے جو پیکیج میں سب سے ٹاپ پر آتا ہے، یعنی کہ سستے پیکیج میں سب سے ٹاپ پر آتا ہے۔ اس سے نیچے پیکیج یہاں ہمارے جو ایجنٹ تھا اس کے پاس نہیں تھا، ورنہ اس کے ساتھ یہ باقی کے ہوٹلز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس ہوٹل کا ہم لوگوں کو پیکیج ملا ہوا ہے، اور اس کی کہانی میں آپ سے جو ہے نا انشاءاللہ جب مدینے سے واپس آئیں گے تو آپ کو سناؤں گا کہ اس ہوٹل میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارا آنا کیسے ہوا، آنے کے بعد ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کیا عمل کیا، اور یہاں جو آتے ہیں لوگ ان کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے ہوٹل کے سامنے جو جامع مسجد ذو النورین ہے، یہ اس کا انٹرنس ہے۔ یہ دیکھیں جہاں سے مرد حضرات اندر جاتے ہیں، یہ جامع مسجد ذو النورین ہے جس میں ہم لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہاں ہمارا 13 دن کی رہائش تھی اس لولو شریعہ میں، اور 13 دن میں ہمارے ساتھ ان لوگوں کا برتاؤ کیسا تھا، ہمارے ساتھ ان کا ٹرانسپورٹ کا معاملہ کیا تھا، تو وہ سارا میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بلاگ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی سے اگر میں بتاؤں گا تو اگلا بلاگ پھر جو ہے نا مدینے کا ہوگا، پھر وہاں کیا ہوتا ہے ان کا، تو وہ بھی میں کہتا ہوں اکٹھی ایک بار میں آپ کو بتا دوں۔ لولو شریعہ والوں نے جو پارٹنرشپ کی ہوئی ہے گاڑی میں، وہ یہاں ہمارے پاس بس سٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا بس سٹاپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے ہمیں گاڑیاں پک کر کے لے کے جاتی تھیں، جو کہ اس ہوٹل کے ساتھ یہ ساتھ میں ایک ہوٹل ہے، اس کا نام ہے برج شریعہ۔ یہ جو آپ کو کوڑے کا ڈبہ دکھائی دے رہا ہے، اس کے بیک سائڈ پہ جو آپ کو یہ گلاس دکھائی دے رہا ہے بڑا، بقالہ ابو سلمان کے اور شرکہ شریعہ الخدمت کے ساتھ جو بیچ میں جو لوگ کھڑے ہیں، یہ ہے برج شریعہ، فندق برج شریعہ۔ اور یہاں ہماری جیسے وہ لوگ کھڑے ہیں، یہ گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں، یہاں ہماری بسیں آتی تھیں۔ تو یہ جو دو ہوٹل ہیں، برج شریعہ اور لولو شریعہ، اور ساتھ میں یہ ابھی ایک اور ہوٹل بھی دکھائی دے رہا ہوں۔ یہاں جو ہمارے بندے جو ہمیں یہاں لے کر آتے ہیں ایجنٹ، ان کا یہاں مختلف ہوٹلز میں رومز ہوتے ہیں، ان ہوٹلز میں بھی رومز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو جو کہا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر جب آپ کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہوتے یہ ہوٹل نزدیک ہیں، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتے کہ یار یہ جو فرسٹ پیکیج والا ہوٹل ہے وہ کہاں ہے، سیکنڈ پیکیج والا ہوٹل ہے وہ کہاں ہے، تھرڈ کہاں ہے۔ ہوتے ہی نزدیک ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہوتے، تو ہم وہ پیکیجز کے حساب سے یہ ہمیں دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ یہ تیسرا ہوٹل ہے، دار شرکہ الخیر۔ یہاں بھی اسی ہوٹل کے جو ہمارا جو ایجنٹ تھا، اس کا 6 فلور پورا اسی کے پاس ہے، اور یہ لولو شریعہ میں اس کے پاس 5 فلور پورا کا پورا اسی کے پاس ہے، اور یہ برج شریعہ میں بھی اس کا کوئی 1 فلور ہے، وہ مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میں وہاں گیا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوٹل ہوتے نزدیک ہیں، لیکن آپ کے پیکیجز میں آپ سے پیسے زیادہ اور کم لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ، سب سے مین وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ روم اندر سے کچھ روموں میں فیسیلیٹیز بالکل نہیں ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں وہ فریج ملے گا تو فریج بھی آپ کو خراب ملے گا، واشنگ مشین کا تو نام و نشان نہیں ہوتا، استری آپ کو کرنے نہیں دیتے، جو کہ لو لیول کے جو ہوٹل ہیں، لو اتنے بھی لو نہیں ہے لیکن لو لیول کے جو ان کے ریزیڈینشل ہوٹل ہیں، جس میں آپ کو استری نہیں کرنے دیتے۔ پھر کپڑے ڈھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہاں کپڑے وہاں آپ نے کہاں دھو کے کہاں رکھنے ہیں، اور نہ ہی الماری وغیرہ ہوتی ہے، نہ جانماز کی فیسیلیٹی ہوتی ہے، نہ رسی کی فیسیلیٹی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جس دن آپ آتے ہیں اس دن آپ کو جو آپ کا یہاں کا ایجنٹ ہے وہ آپ کو کبھی کسی کو 1 گھنٹہ، کسی کو 6 گھنٹہ، کسی کو 5 گھنٹہ ذلیل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو اچھا والا ہوٹل ہے جس میں آپ سے پیکیج اچھا لیا ہوتا ہے، میں بھی وہاں آپ کو ایجنٹ بھی جلتا ملتا ہوگا۔ جیسے ابھی ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس میں آخری یہی ہے کہ ہمیں 2 دن کے لیے
ذرا یہ جو دارالشرکا کا ہوٹل تھا یہاں شفٹ کیا گیا ہے جانے سے پہلے۔ اب یہاں کی میرے پاس جو بیڈ ہیں وہ 3 بیڈ کا روم ہے، وہاں جو یہاں کا 3 بیڈ ہے وہ بڑا ہی خوبصورت شاندار، اس میں ڈسٹ بین بھی اویلیبل ہے، فریج بھی اویلیبل ہے، ٹی وی بھی اویلیبل ہے اور واش روم بھی ہے، اور ساتھ میں آپ اگر کھانے پکانے کے لیے آپ کو چھوٹا سا کچنٹ بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اور نیٹ بھی آپ کو روم میں اویلیبل ہے۔ یہاں کا جو لولو شریعہ ہوٹل ہے، اس ہوٹل میں آپ کو صرف اور صرف ریسیپشن ایریا تک آپ کو نیٹ اویلیبل ہوتا ہے، وہ بھی آتا جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی کے معاملات جو ان کے اللہ معاف کرے، جو گاڑی کے معاملات ہیں، جو وہ ادھر رہائش میں صفائی والا جو بندہ ہے وہ پتہ نہیں آپ کو ملے گا بھی یا نہیں ملے گا کہ صفائی والا کدھر ہوتا ہے، کہ آپ کو روم صاف، کیونکہ آپ کے پاس تو گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، وائپر موجود ہوتا ہے، جھاڑو موجود ہوتا ہے، آپ کے واش روم کی اپنی باقی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی، لیکن صفائی والا آپ کو ملے گا نہیں، ملے گا بھی تو بڑے ڈھونڈنے سے ملے گا۔ یہ جیسے یہ چونکہ یہ بس آ رہی نا، یہ اس طرح کی بسیں ہماری پک اینڈ ڈراپ میں آتی ہیں۔ ہر بس کے آگے یہ ریڈ کلر کا سٹیکر دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا سٹیکر لگا ہوتا ہے، ہر کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ ایک کمپنی کی بس ہے، جس طرح ہم لوگ آتے ہیں تو اس طرح کی بسیں وغیرہ یہ فرنٹ پہ یا سائڈ پہ ان کے سٹیکرز اویلیبل ہوتے ہیں۔ اب یہ لولو شریعہ والوں کو اور برج شریعہ والوں کو یہاں ڈراپ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ جو گاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں یہ ٹیکسی ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں۔ یہ گاڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ بھی ایک ٹیکسی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو سمجھیں گے یار یہ کوئی لینڈ لارڈ اس کو چلا رہا ہے، لینڈ لارڈ ہوگا اپنی جگہ، لیکن یہاں کے لوگوں میں وہ والا تکبر نہیں ہے۔ یہ مزدوری کو اپنی عبادت کے طور پہ کرتے ہیں، انہیں سنت سمجھ کے کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ گاڑیاں جیسے آپ کہیے نا تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ یہ اس کو ٹیکسی کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پک اینڈ ڈراپ کے طور پہ گھر کی ضروریات کو استعمال میں لانے کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ یہ ذہن کا فرق ہے کہ یہ مزدوری میں آر نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ سنت رسول ہے، محنت کی کمائی، اپنی نوکری بھی کرتے ہیں، نوکری کے بعد آ کے یہ اس طرح کی اپنی گاڑیوں میں، یہ جس طرح اب یہ گاڑی گئی ہے اس طرح کی گاڑیوں میں یہ لوگ آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، اور رقم کے لحاظ سے، کرائے کے لحاظ سے آپ خود برگیننگ کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ یہ نہیں کہ بڑی گاڑی تو زیادہ ریٹ ہوگا، یہ پر سیٹ کا حساب لیتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا، پر سیٹ کا ریٹ آپ سے لیتے ہیں، اس پہ آپ کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ 5 ریال، 10 ریال، 15 ریال، 20 ریال، 25 ریال، یہ تو مختلف ایریے کے تک پر ہیڈ کا ٹکٹ ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوٹل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیے کہ اسی طرح نزدیک ہوٹل ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو ایڈریس نہیں دیے جاتے کہ آپ کا لولو شریعہ کہاں ہے، برج شریعہ کا ہے، اور دارالشرکا کدھر ہے، یہ فلاں مختلف ہوٹل ہیں کہاں۔ جہاں یہ موجود ہوتے ہیں، آپ اگر جب آئیں گے تو یہاں سے گوگل جب آپ کریں گے تو آپ کو ڈسٹینس کا پتہ چل جائے گا۔ جو ڈسٹینس بتایا جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ یعنی اس سے 2 کلومیٹر آپ ایکسٹرا ہی سمجھیں کہ جس ہوٹل میں آپ نے یہاں آپ کو بتایا گیا کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو سمجھے وہ 2 سے 2.5 کلومیٹر ہوگا، جو 1.5 کلومیٹر بتائیں گے تو 2.5 سے 3 کلومیٹر وہ دور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی نزدیک والے ہوٹل مہنگے تو ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بس سسٹم ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس میں آپ کو ایک سکون ضرور ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے بس سسٹم کا اویل کر لیا تو بس سمجھ لے آپ نے اپنے لیے کام دیکھ لیا، کیونکہ اس بس میں پیسے آپ بیٹھنے کے دیتے ہیں، جبکہ آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ یہ جو بس آ رہی ہے نا، ابھی یہ لوگوں کو پک کرے گی، یہ لوگ کھڑے ہوں گے ابھی کے لیے، یہ بھی سائڈ پہ ہو جائے گی، اور یہ جیسے اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا یہ پک کرتی ہے نا سواریوں کو حرم شریف لے جانے کے لیے۔ تو اس میں آپ کو جو ہے نا فیسیلیٹی آپ سے پیسے کاٹے جاتے ہیں سیٹ کے، جبکہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی آپ کو نہیں ملتی، کیونکہ ایک بس کے اندر 60 سیٹس ہوتی ہیں، جبکہ انہوں نے ایک بس کو 240 بندوں کے لیے بک کیا ہوتا ہے۔ اب ایک بس کے لیے ایک ٹائم میں 240 بندے ہوں تو کتنے ٹائم لگے گا آپ کو نماز پڑھنے جانے کے لیے، اور اس میں کھڑے ہونے کے لیے کتنے بندے چاہیے اور بیٹھنے کے لیے کتنے چاہیے۔ تو کیا خیال ہے جب حاجی حضرات مرد اور عورت جب ان کے دروازوں پہ پہنچتے ہیں تو ان کی کیا کنڈیشن ہوگی۔
ٹھیک ہے نا. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں. میں آپ کو ٹائم بائی ٹائم آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتا رہوں گا. آپ کوشش کریں کہ میرے ولاگس کو سنیں اور شیئر کریں. اس لیے نہیں کہ مجھے شیئر کی ضرورت ہے، اگرچہ ضرورت بھی ہے، لیکن میرا دل دکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو عمرہ زائرین ہیں یا حج کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ کیوں ایسا ظلم کرتے ہیں. تو جس بھائی کا اگر اپروچ ہے تو خدا کے لیے ایسے ایجنٹوں کو ضرور کچھ نہ کچھ سبق سکھائیں، کیونکہ ہر بندہ یہاں آتا ہے وہ اپنے عبادت کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور عبادت کی مدغم ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لانجوں میں نہیں پڑنا چاہتا. وہ لانجوں کی نہ پڑنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی تو ہو ایسا جو اس معاملے کو بھی دیکھ لے کہ یار یہ جو لوگ ہیں جو جن کے ساتھ ہم ادھر آتے ہیں، یہ لوگ ان کو کون سدھارے گا، ان کے ساتھ کون بات کرے گا، اور ان کی یہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یہ کون دور کرے گا. تو کوئی آپ بھائیوں میں بہنوں میں کوئی ایسا سمجھدار آدمی ہو جو کہ قانون کو جانتا ہو تو ضرور ان کے ساتھ ان کو ذرا سبق ضرور سکھائیں کہ یہ جو سیدھے سادھے لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں اور یہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا ظلم زیادتیاں کرتے ہیں. اور وہ ظلم زیادتیاں آپ کو میں نیکسٹ بلاگ میں بتاؤں گا کہ کس طرح کے قسم کی ظلم زیادتیاں کرتے ہیں. میں بھی شاید چھپکے سے کسی کی انٹرویو بھی لے کے آپ کو دوں یا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی اور میں وہ ریکارڈ کر لوں. تو میرے بھائی یہ آپ کو بتانا ضروری تھا. انشاءاللہ مجھ سے جو ہو سکتا ہوگا میں کروں گا، آپ لوگوں سے جو ہو سکتا ہو وہ آپ لوگ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی کا ولاگ میں یہاں بند کرتا ہوں. جب گاڑی آئے گی تو جو ہمیں زیارات پہ لے جا رہی ہے ساتھ ساتھ میں وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم.